اور کہنے لگا سائیں مجھے اب پتہ چلا میں دل سے دے رہا ہوں، 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 اور آپ کی 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں کو۔ کہا کہ اب آپ اس سورۃ فاتحہ کے عامل ہیں۔ ایسی شاباش دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے بیٹا تیری استقامت بہت اچھی نکلی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پوری کہانی سناؤں اور پوری داستان سناؤں اور اس وظیفے کے پھر پورے کمالات بتاؤں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ عمل بتاتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ درس میں اس عمل کا تذکرہ کیا، بتایا، اور کئی دفعہ درس میں بتایا کہ اس عمل کو تلاش کرنے کے لیے مجھے کتنی جان مارنی پڑی، کتنی محنت کرنی پڑی، اور کتنے دھکے کھانے پڑے، اور کہاں کہاں کے سفر کرنے پڑے۔ بس ایک دفعہ میں نے اس عمل کا کمال سنا تھا، اس عمل کی تاثیر سنی تھی، بس مجھے ایک اندر شوق لگا، اور شروع ہی سے میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ کوئی اللہ کے خزانوں سے مل جائے، اور پھر میں نے یہ عمل تلاش کیا۔ پتہ چلا کہ سندھ کے فلاں جگہ فلاں ایک گوٹ ہے، فلاں جگہ وہاں ایک درویش ہیں، ان کے پاس یہ عمل ہے، اور اس کی اجازت انہیں ایک خاص درویش سے ہے، ان کی اجازت ہوتی ہے تو اس کی تاثیر ہوتی ہے، اور بس سورۃ فاتحہ کا عمل ہے کوئی، بس یہ سنجر پور ہے صادق آباد کے ساتھ، وہاں محمد والا گوٹ ہے، وہاں سید انیس شاہ گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت بڑی لائبریری، کتب خانہ۔ سخت گرمی، میں ان کے ہاں گیا، سخت گرمی۔ اس عمل کی آج میں تفصیل بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے حوالے تذکرے میں کئی بار درس میں کیے۔ ان کے ہاں گیا، میرا ان سے کوئی تعارف نہیں تھا، تعلق نہیں تھا، ایک سفر کیا، دوسرا کیا، پھر آگے تانگے میں بیٹھا، ان کے گاؤں میں گیا، گوٹھ میں گیا، بستی میں گیا، ان سے ملاقات ہوئی کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ آپ کے جاننے والے ہیں، اگر آپ فرمائیں گے تو وہ مجھے اس عمل کی اجازت دے دیں گے۔ جمعے کا دن تھا، مجھے یاد ہے چھوٹے چھوٹے پیاز تھے، شوربہ تھا، وہ پکے ہوئے آئے، تو مجھے انہوں نے پوچھا، ان کے خادم نے، کہ جی آپ نے تڑ کیا ہے؟ میں نے، اب مجھے سمجھنا ہے تڑ کسے کہتے ہیں، وہاں غسل کو کہتے ہیں۔ جی میں نے کہا کیا ہے، کہ نہیں کر لیں، شاہ صاحب کا حکم، ٹھیک ہے۔ میں نے وہ تڑ کر لیا، غسل کر لیا، کھانا آ گیا، چھوٹے چھوٹے پیاز تھے، ثابت پیاز بالکل چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، وہ پکے ہوئے تھے، کھانا کھا لیا۔ اب مجھے کھانا کوئی چیز دلچسپی نہ دے، اور میرے اندر تو ایک ہی طلب تھی، اور میرے اندر تو ایک ہی تڑپ تھی، ایک ہی چاہت تھی کہ وہ چیز مجھے ملے۔ تو میں نے ان سے اپنی آمد کا تذکرہ کیا کہ ایسی ایسی مجھے سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، فلاں درویش ہیں سندھ میں، سنا ہے ان سے آپ کا تعلق ہے، آپ انہیں اگر فرما دیں گے تو مجھے اس کی اجازت ہوگی۔ یاد رکھیے گا، کسی کو دھکے کھا کے کوئی چیز ملے نا، وہ کبھی نہیں دیتا۔ ایک صاحب نے لکھا اپنے کالم میں، بڑی عجیب بات لکھی، جو سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زمانے کی ناگواریاں، دھکے، دشتی، ترشی اور ناگواری زمانے کی نفرتوں سے اوپر بڑھتے ہیں۔ سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں، نفرتوں سے اوپر آتے ہیں، پھر دو میں سے ایک ہو جاتے ہیں، یا وہ ویسے ہو جاتے ہیں کہ زمانے نے ہمارے ساتھ نفرت کی تھی، ہم بھی میرے زمانے سے دھکے کھائے، جس کے پاس ایک ٹوٹکا تھا اس نے چھپایا، جس کے ساتھ ایک وظیفہ تھا اس نے چھپایا، چنتے چنتے جب میرے پاس دینے کا وقت آیا نا، تو اللہ نے دنیا کا بہت بڑا مجمع مجھے دے دیا، اب دو میں سے ایک چیز ہے، یا میں چھپا کے رکھوں یا پھر اسے دے دوں۔ تو میں نے فیصلہ کیا، میں نے وہ نہیں کرنا جو لوگوں نے میرے ساتھ کیا۔ خیر، شاہ صاحب نے کہا میں جانتا ہوں، پر یارا حکیم صاحبہ وہ بندہ ذرا ممسک مزاج ہے، ان کی الفاظ ہیں، ممسک کہتے ہیں خشک مزاج، کسی کو نہیں دیتا، ہے تو اللہ والا لیکن بے فیض ہے، یہ الفاظ ہیں مجھے۔ تو کہنے لگے یارا بندہ ہے تو اللہ والا، بڑا بے فیض آدمی ہے، وہ نہیں دے گا۔ میں بڑا پریشان۔ اچھا میں نے کہا آپ تھوڑی سی اگر سفارش کر لیں تو وہ، چل بابا اگر ہماری سفارش سے تیرا کام بنتا ہے تو خط لکھا، اور تفصیل سے خط لکھا کہ یہ ایک جوان، یہ لفظ مجھے یاد ہے،
یہ جوان ہے، اسے بڑی طلب ہے، یہ میرے پاس آیا ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، نسبت آل رسول ہے، یہ الفاظ ہیں۔ وہ آپ کے پاس ایک عمل ہے سورۃ فاتحہ کا، سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، وہ عمل میں اگر آپ انہیں عنایت فرما دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کی شفقت ہوگی۔ اب مجھے دیا، اپنی مہر لگائی، لفافہ لیا، پرانی کوئی طرز کا، کوئی 30-40 سال پرانا لفافہ پڑا تھا، اس میں ڈالا، مخدومی، مکرمی، جناب فلاں فلاں، اور یہ لفافہ میرے ہاتھ میں دیا۔ وہ لفافہ نہیں تھا، میرے لیے بڑی کائنات تھی۔ اب اگلا سفر بڑا مشکل سفر تھا، سخت گرمی تھی، پتہ چلا کہ وہاں ایک بس جاتی ہے، اور وہ بس صبح جاتی ہے، ایک شام کو واپس آتی ہے۔ خیر اس بس کا پتہ کیا تو اس نے کہا جی وہ بس صادقہ آباد سے نہیں ملتی، آپ یہاں سے فلاں سندھ کے شہر میں جائیں، وہاں سے آگے ایک بس ملے گی۔ سفر کیا، رات ہو گئی، رات کیسے رہا، کہاں رہا، ایک مسجد میں کیڑے کاٹتے رہے، مچھر بہت زیادہ، سندھ کا مچھر مشہور ہے، اور مچھر کاٹتے رہے ساری رات۔ پھر جنات نے کوئی اپنی کام کیے، جنات نے، وہاں جنات بھی تھے، وہ اپنی ایک انوکھی کہانی ہے۔ صبح فجر پڑھی، بھوک لگی تھی بڑی سخت، روٹی کہاں سے لوں، کھانا سوال نہیں کرنا، پیسے جیب میں تھے، ہوٹل نہیں تھی، بس ایک جگہ کچھ کوئی ایسے کیلے پڑے ہوئے تھے بہت سڑے ہوئے، وہ لیے، کھایا، پھر آگے سفر۔ ان کے پاس گیا، انہوں نے کہ جی ان کی ملاقات عصر کے بعد ہوتی ہے۔ میں تو صبح پہنچ گیا، انہوں نے نہ کھانا پوچھا، نہ روٹی پوچھی، نہ رہائش، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک جگہ بازار گیا، ٹافیاں لی، میں نے کہا میٹھے میں شوگر ہوتی ہے، چلو کچھ تسلی ہو جائے گی۔ وہ ٹافیاں لی، کچھ بسکٹ لیے، کچھ کھا لیے، پانی لیا، پی لیا۔ اب عصر کا انتظار ہے۔ عصر میں وہ تشریف لائے مسجد میں، ان کو میں نے خط پکڑایا، خط دیکھ کے کہنے لگے کہاں سے آئے؟ تو میں نے بتایا، خط دیکھا تو خط دیکھ کے کہنے لگے شاہ صاحب کا شکریہ، انہوں نے جو ہے وہ یہ چیز مشورہ دیا ہے مجھے، اور وہ ان کے انداز میں حقارت تھی اور تنقید کا انداز تھا کہ انہوں نے کیا ہے، یہ مجھے بڑوں سے ملی ہے اور ہم نے کسی اہل کو دینا ہے، نا اہل کو نہیں دینا، اور بیٹا تم نا اہل ہو، ایسی کہتی ہے، تم نا اہل ہو، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا جی اگر آپ دعا فرمائیں گے، نگاہ فرمائیں گے تو میں اہل ہو جاؤں گا۔ وہ سندھی میں بات کر رہے تھے لیکن اردو تھوڑی سی بول رہے تھے، اتنی مجھے سمجھ آ جاتی تھی کہ آپ شفقت فرمائیں گے میں اہل ہو جاؤں گا، تو بس آپ کا چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے، تو آپ مہربانی فرمائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں میں نہیں دے سکتا۔ اس سے پہلے بھی میں کئی لوگوں کے ذریعے سفارشیں کرا چکا تھا، براہ راست ڈائریکٹ میں پہلی دفعہ گیا تھا۔ تو کہنے لگے وہ آپ ہیں جو فلاں کے ذریعے؟ میں کہ جی میں آپ کا خادم ہوں۔ تو مجھ سے ایسے کہنے لگے پٹر، سندھی میں پٹر کہتے ہیں، پتر کو پتر کہتے ہیں، بیٹا یہ چیز ایسی کوئی عام نہیں ہے، میں تجھے دے دوں، اس کے لیے عمر چاہیے، کم از کم 70 سال کا بندہ ہو جو آئے، پھر اس نے تہجد نہ چھوڑی ہو، 1 کبھی گناہ نہ کیا ہو، 2 حرام نہ کھایا ہو، 3 نماز نہ چھوڑی ہو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہو، یہ شرائط گنا رہے تھے، بد نظری نہ کی ہو، بدکاری نہ کی ہو، یہ چیزیں نہ کی ہوں، اور بھی شرائط بہت ساری ہیں مجھے بتا رہے تھے، پھر جا کے وہ میں عمل کسی کو دے سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی آپ توجہ فرمائیں گے تو اللہ مجھے اس قابل بنا دے گا۔ تو کہہ رہے اس قابل بن بابا، پھر میں دوں گا، اپنی عمر دیکھ، کل کا چھوکرا ہے تو میرے پاس آیا کہہ رہے ہیں یہ کرو۔ یعنی ان کے لہجے میں بہت زیادہ ڈانٹ تھی اور نفرت تھی۔ تو میرے لیے قابل احترام، تو میں اچھا یہ کہہ کے تھوڑی بات کر کے وہ چلے گئے۔ مسجد کی عصر کی پڑھنے نماز آتے تھے، 1-2 اور افراد تھے، کوئی مجمع نہیں تھا۔ انہوں نے کوئی پوچھا، انہیں بتایا۔ اب میں نے سوچا کیا کروں، میں وہاں بیٹھا مغرب تک، کوئی کسی نے کھانی مانی وغیرہ کھانا نہ پوچھا، بھوک نے ستایا، ٹافیاں بسکٹ کب تک گزارا کرے، اور بھوک بھی جوانی کی ہوتی ہے، پھر بھوک ہوتی ہے۔ اب میں نے سوچا واپس چلا جاؤں۔
میں نے وہاں نمازیوں سے پوچھا کہ ایسے ایسے میں یہاں سے آیا ہوں ایسے. انہوں نے بابا تو چلا جا, یہاں کئی متھے مار کے چلے گئے, یہ کسی کو نہیں دیتے. میں نے کہا کوئی بندہ ایسا ہو جس کو دیا ہو اور میں اس بندے سے جو ہے ملوں. انہوں نے کہا آج تک کسی کو نہیں دیا. 2-3 بابوں سے اور پوچھا, ہم 50 سال سے اس مسجد کے نمازی ہیں, ان کے ساتھ زندگی گزاری, کوئی کہے 20 سال سے, کوئی 30 سال سے, آج تک کسی کو نہیں دیا. اب پریشان, جتنا ان کا انکار بڑھتا جائے اتنا میری جستجو بڑھتی جائے. بھوک تھی پر کھانے کو دل نہیں کرتا تھا, تھکن تھی سونے کو دل نہیں کرتا تھا, کہ گوہر مقصود مل جائے, منزل مقصود مل جائے, موتی مل جائے, چلا جاؤں. اور میں نے اس وقت اللہ سے عرض کیا تھا کہ اللہ اگر یہ موتی مجھے مل جاتا ہے تو میں تیرے بندوں تک پہنچاؤں گا, دوں گا, میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا. وہ چیز مجھے نہ ملی. واپس سوچا واپس آ جاؤں. ایک بابے نے بتایا کہ ان کا ایک بہنوئی ہے, وہ اگر کہہ دے تو یہ ان کی بات نہیں ٹالتے. اس کے ان کے اوپر بڑے احسانات ہیں, مکان بھی انہوں نے بنا کے دیا ہے ان کو, اور گھر کا نظام بھی وہی چلاتے ہیں. وہ بڑے کھاتے پیتے ہیں, اور وہ فلاں گوٹھ میں رہتے ہیں, فلاں جگہ رہتے ہیں. میں نے کہا وہ کہاں رہتے ہیں, ان کا پتہ. کہ پتہ مجھے نہیں ہے, پتہ فلاں وہ دکاندار ہے جن سے یہ گھر کا کریانے کا یہ آٹا نمک صابن تیل وغیرہ لیتے ہیں, وہاں سے. میں اس کے پاس چلا گیا, میں نے کہا ایسے ایسے. کہہ رہے کیوں ملنا ہے؟ میں نے کہا ویسے کام ہے. کہہ رہے نہیں بتاؤ. میں نے کہا ایسے ایسے ان کے پاس سورۃ فاتحہ کا والا. کہہ رہے تو بھی سورۃ فاتحہ والا ہے, اور کئی سر مار کے چلے گئے. تو بھی جاؤ, یا اس کی بھی نہیں مانے گا. ہے بڑا بابا پر دیتا کسی کو نہیں ہے بڑا اچھا نیک ہے. میں کہ جی اللہ والا ہے, تو میری منت ہے ان سے. اچھا میں نے کہا چلو آپ بتا تو دیں. پیر پوتر نہ دیسی سالتا نہ چیک گنچی, ان کے پاس جاؤں گا. خیر بڑی مشکل سے انہوں نے پتہ بتایا, ایسے ایسے ہے, اس طرح ہے. وہاں ایک ویگن جاتی تھی, ٹوٹی ہوئی ویگن تھی, مجھے یاد ہے. اس ویگن کی چھت پہ بیٹھا, ادھر چبھنا شروع ہو گیا. جوتی اٹھا کے پھر پاؤں کے نیچے دیا. راڈ تھے, راڈ چبھتے تھے. ویگن پہ بندے بھی تھے, بکریاں بھی تھیں, چھت پہ سامان بھی تھا, کیونکہ وہ اندر کچے میں ویگن چل رہی تھی, تو وہ تھی ہی وہی, سواری وہی تھی, مٹی دھول ویگن پہ. اب مجھے خطرہ ہو کہ وہ سٹاپ جو ہے کہیں آگے نہ چلی جائے. بار بار کہوں جی وہ سٹاپ. ایک بندہ کہنے لگا آپ بیٹھو میں آپ کو اتروا دوں گا. وہ سٹاپ پہ خیر وہ انہوں نے مجھے اتار دیا. دیکھا تو اس طرف چند گھر تھے, کوئی زیادہ لمبا چوڑا شہر قصبہ گاؤں نہیں تھا. پوچھا کہ اس نام کے بندے سے ملنا ہے. میں نے, اس نے کہا اس نام کا بندہ تو خیر پور گیا ہوا ہے, وہ تو 4-5 دن کے بعد آئے گا. پریشانی کیا کروں. آپ جانا چاہو خیر پور تو ہم آپ کو پتہ بتائیں گے, لیکن یہ پتہ نہیں. اب موبائل تو تھا نہیں, اور نہ کوئی پٹ سیل, نہ کوئی لینڈ کوئی چیز سروس تھی کہ کس کو کیسے کروں. اب انہوں نے ایک شفقت کی. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ یہاں رہیں, آپ کو رہائش ملے گی, کھانا ملے گا. وہ آ جائیں گے تو آپ تو آئے کس لیے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ایسے ایسے ہے کہ ان سے کوئی سورۃ فاتحہ کا ایک عمل ہے, تو میں وہ سورۃ فاتحہ کا عمل چاہتا ہوں, مل جائے. تو انہوں نے کہا جی وہ ہیں تو بڑے من موجی, پتہ نہیں ان کی بات مان لیں. ویسے مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے آپ رہیں. اب میں ان کی بات سن رہا تھا, تو میں نے سوچا بجائے خیر پور جانے کے, خیر پور کے ساتھ ایک جگہ ہے گمبٹ, کہہ رہے جی وہ گمبٹ جائیں وہاں. میں کہا خیر پور پہ جانے کے, سندھ, خیر پور سندھ, تو میں یہیں رہ جاؤں. اب وہاں میں رہا تو میری طبیعت میں کام ہے. میں نے ان کے اوتاق اسے کہتے ہیں, ڈیرے کو اوتاق کہتے ہیں وہاں سندھ میں. تو وہاں اوتاق میں نے صفائیاں شروع کر دیں. کئی سامان پڑا ہوا تھا, الجھا ہوا, بکھرا ہوا, 2 کمرے تھے. میں نے وہاں سے صفائی کی, ستھرائی کی, ایک ایک چیز کو سلیقہ دیا. 2 قرآن پاک پڑے تھے, ان میں مٹی دھول تھی, ان کو صاف کیا, ان کے غلاف دھوئے, اور پھر ان کو ہر قرآن کو میں ایک کو صبح پڑھتا تھا, ایک کو شام پڑھتا تھا کہ کچھ پڑھ لوں. صبح شام ایک سادہ سی روٹی, 2 روٹی آتی تھی, کوئی سبزی, کوئی دال, کوئی چیز بس آتی تھی. الحمدللہ میرا گزارا ہو جاتا تھا. مچھر بہت تھے, مچھروں نے حشر کر دیا, اور نیند نہ صبح آتی تھی نہ شام آتی تھی, پر ایک طلب ہوتی تھی. ہر آنے والے بندے کو میں سمجھتا شاید یہی ہے وہ بندہ جو مجھے سورۃ فاتحہ کی اجازت دلوا کے دے گا.
ہر آنے والے بندے کے بارے میں یہ طلب ہوتی ہے. آپ سوچیں وہ طلب کے دن جو ہے میں نے 5 دن گزارے کیا ہوں گے. 5 دن پورے نہیں 4.5 دن, یعنی آدھا دن تو وہ تھا جب میں پہنچا, 4 دن یعنی 5 دن ہی کہوں گا. ان کو صاف کیا, پھر ایک جگہ دیکھا چھت ٹپکی ہوئی تھی, میں نے اس چھت پہ چڑھ گیا, مٹی ڈالی, گارا بنایا, اس کو صحیح کیا, سلیقہ دیا ایک ایک چیز کو. چھتوں کی صفائیاں کی, ایک جھاڑو پڑا تھا اس کو باندھ کے کسی طرح, چھت کے جالے تھے اس کو صاف کیے میں نے, کھڑکیوں کو صاف کیا, روشن دان صاف کیے, صفائیاں کی, وہاں ایک ایک چیز کو سلیقہ دیا. پھر ایک کرسی پڑی تھی ٹوٹی ہوئی تھی, اس کے نیچے اینٹیں رکھی ہوئی تھیں, وہاں ایک لکڑی والا گزرا چارپائیاں بنانے والا, اس سے کہا پیسے دوں گا اس کی مرمت کر دے, اس کی مرمت کر دی. ایک چارپائی ٹوٹی ہوئی تھی اس کی مرمت کروا دی, خود میں نے پیسے دیے. یہ نظام میں کرتا رہا. پھر چارپائی کا باندھ ٹوٹا ہوا تھا, کہیں سے رسی کے ٹکڑے پڑے تھے, ان کو آپس میں باندھ دیا تاکہ یہ اور چارپائی نہ ٹوٹے, یہیں رک جائے. یہ چھوٹے موٹے کام میں کرتا رہا. پھر ایک لیٹرین تھا, وہ جو گندا لیٹرین تھا, اللہ اکبر, یعنی پخانہ خشک, بڑے بڑے سدے وہ پڑے ہوئے تھے, کوئی پتہ نہیں کیسے, ان کو میں نے صاف کیا. اور وہ پخانہ تھا وہ جو ایک نالی بنی ہوئی تھی, آگے نالی میں وہ جاتا تھا تو لوٹا بھر کے آنا ہوتا تھا, تو استنجے کے لوٹا پورا نہیں ہوتا تھا, جو آتا تھا وہیں پخانہ کر کے اپنا استنجا کر کے چلا جاتا تھا, اور پخانے کا ڈھیر لگا ہوا تھا, اور درمیان میں ایک نالی تھی, بس وہ وہاں نالی سے جو گزر گیا, ادھر پخانہ پڑا, ادھر پخانہ پڑا. اچھا خاصا بندہ وہاں جائے نا, تو ایسی طبیعت میری, آپ طبیعت یقین جانیے بس کہیں نہیں گھبرائی, یہاں آ کے گھبرا گئی ہے. تذکرہ بڑا پرانا. تو وہ تھا, میں نے کبھی اس کو بھی اب صاف کرنا چاہیے. پھر لکڑیاں لے آیا اتنی, میں لکڑیوں سے کھرچا اس کو, اور کچھ کھرکیاں وغیرہ تو تھی نہیں, لکڑیوں سے کھرچا. پھر پانی بھرتا تھا, لکڑی مارتا تھا, پھر اس کو کھرچتا تھا. سوٹ تو ایک ہی تھا, پھر وہ خراب ہو گیا, پھر اس کو دھویا, کھڑے وہیں دھو لیا میں نے اپنے آپ کو, کپڑے بھی دھو لیا, نہا بھی لیا, وہیں خشک بھی ہو جائے گا. وہ اچھی طرح صاف کیا, خوب صاف کیا. کیا بتاؤں آپ, کئی عرصے سے جرات کر رہا تھا, یہ بتاؤں. میں نے یہ تذکرہ اس وظیفے کا کئی درسوں میں کیا, وظیفہ بھی بتایا, لیکن وظیفے کے پیچھے جو کہانی تھی وہ جرات نہیں کر پا رہا تھا. اس کی ایک وجہ ہے, 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ بیتی نہیں وہ کہے گا یہ داستانیں بیان کرتے ہیں, اپنی بات کی اہمیت بیان کرتے ہیں, اور جس کے ساتھ یہ بیتی ہوگی وہ کہے گا دکانداری کرتا ہے, اپنی اشتہار بازی کرتا ہے. لوگوں کے برتن بھانڈے چھوٹے ہیں, تو جہاں چھوٹے برتن ہوں وہاں ایسی بات نہ کی جائے کہ کوئی خام خواہ بدگمانی, شک, وسوسے میں مبتلا ہو جائے. حویلی میں بیٹھا ہوں, پتہ نہیں آج ایسی تذکرہ ہوا, تو چونکہ اسی شہر سے میں گیا تھا, وہاں کا سفر کیا تھا, تو آج اسی شہر میں بیٹھا ہوں, تو ایک دم وہ تذکرہ ایسے سامنے آ کے بات صاف کیا. لوٹا نہیں ہوتا, مٹی کے کوزے تھے, لوٹا نا مٹی کا لوٹا تھا, اور اوپر سے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا, اس کی حفاظت کی. اور یہ نہیں کسی ٹونٹی سے پانی بھر کے لانا پڑتا تھا, ساتھ ہی ایک کنواں تھا, اس میں سے کھینچ کے ڈول کا پانی بھرنا ہوتا تھا. اندر کا فرش بہت میلا تھا, مہمان وغیرہ معلوم ہوا آتے تھے, سگریٹ کے ٹکڑے پڑے تھے, اور کوئی پان کی پیکی پڑی تھیں, اور نیچے چھلکے پڑے تھے, سپاریوں کے, وہ چیزوں کے جیسے ہوتے ہیں, کچھ چیزوں کے سگریٹ یا اس طرح, وہ سارے صاف کیے. میں نے کہا فرش کو دھوؤں, اس کو دھویا, لوٹے بھر کے لاتا تھا, وہ فرش دھویا میں نے, وہ بیت الخلاء دھویا. بیت الخلاء کی دیواروں پہ جو بندہ پیشاب کرنے بیٹھتا تھوکتا تھا, تھوک سے بھرا ہوا تھا دیواروں, بیت الخلاء اوپر سے کھلا ہوا تھا, بند نہیں تھا, وہ تھوکے. ایک پرانا جھاڑو پڑا تھا, اس سے کھرچی دھوئی. میں کسی کام پہ لگا رہا, 4 دن مسلسل میں نے یہ کام کیے, 4 دن مسلسل. صرف ایک وظیفے کی طلب تھی کہ ایک وظیفہ مل جائے جو عبقری کے مخلصین کو بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے. میں پھر کہوں گا کہ جو لوگ دنیا میں لوگوں کی نفرتیں اور دھکے اور ناگواریاں برداشت کرتے ہیں, یاد رکھیے گا ان کے لیے 2 راستے ہیں, جیسا ان کے ساتھ زمانے نے کیا ہے یا ویسے ہو جائے. 2 راستے ہیں, جیسے ان کے ساتھ زمانے نے کیا ہے یا ویسے ہو جائے, یا پھر کہیں نہ زمانے نے ہمارے ساتھ تو ایسا کیا تھا, ہم نہ کریں گے ایسا. اس دوران رات کو مجھے وہ زندگی کے خواب یاد ہیں. ہر رات کوئی نہیں گزری تھی جو بڑا کمال کا خواب آتا تھا, اور بہت عجیب و غریب چیزیں تھیں. وہ ایک لمبی داستان ہے خوابوں کی. نیند تو آتی نہیں تھی, کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ. بچھو بہت تھے وہاں, سانپ بھی تھے, لیکن مجھے کسی بچھو سانپ نے کاٹا نہیں, مچھروں نے کاٹا. بیت الخلاء بھی صاف ہو گیا, دروازہ بھی صاف ہو گیا. خیر 5ویں دن کوئی دن ڈوبتے ہوئے وہ صاحب تشریف لائے, مجھے انہوں نے کہا جی وہ آ گئے.
हमें ऐसी जैसे यकीन जानिए, जैसे कोई बंदा डूबता हुआ, उसको किसी ने कह दिया कि तेरी सांस, मैं ऐसे सर बाहर निकालूं तो सांस आए, मैं वो नक्शा क्या बयान करूं कि वो साफ मेरे पास आए, मैंने सलाम किया, बैठे, वैसे देखने लगे। उन्हें इतला मिल चुकी थी कि ये जो दीवाना आया है लगा हुआ है सफाइयाँ करने के लिए, लगा हुआ है सफाइयाँ करने का। ये मैं हवेली की कहता हूँ ना, ये सफाइयाँ करो, ये सुथराइयाँ करो, ये सलीका दो, ये करो, ये करो, वो अंदर वो चीज़ मौजूद है। चीज़ सादा हो पर साफ हो। तो उनको ना ये मेरा अंदाज बड़ा अच्छा लगा। वो रोटी खाने आते थे, बाद एक बाबा जी थे उनके, वो आके बैठे रहते थे, मुझे देखते रहते थे, सिंधी में बात करते थे बाबा जी, उर्दू, मैं उर्दू बोलता तो मेरी नहीं समझते थे, वो सिंधी बोलते थे, मैं उनकी नहीं समझता था। लिहाजा हम अजनबी थे, लेकिन यार थे, दोस्त थे। 5 दिन में हम दोस्त बन गए। वो अच्छे बाबा जी थे, बूढ़े थे। उन्हें मैंने एक जिक्र भी बताया था, और बताया, अपने इशारों में बताया, उनको याद कराया, वो करना शुरू हो गए। अनपढ़ थे लेकिन मुखलिस थे, उनके अंदर तलब थी। उन तक ये बातें पहुँचती रही कि ऐसे आया है बंदा, और ऐसे 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 सफाई करता है, ऐसे सलीका ऐसे उसके अंदर है, उसने हर चीज़ को ऐसे साफ करके रख दिया है। वहाँ कोई बर्तन भी पड़े थे, वहाँ कोई चीज़ें भी पड़ी थी, वहाँ कुछ और भी, वो भी साफ किए। उन्हें देखा ना, मेरा इंटरव्यू लिया पहले कितनी देर, कौन है, तेरी कौम क्या है, क्योंकि सिंध में सबसे पहले कौम पूछी जाती है। कौम क्या है, कैसे है, कहाँ से आए हो, तो क्या करते हो, कैसे हो, क्या तलब है तुम्हें। मैंने ऐसे कहा, ऐसे गया। सूरत फातिहा का उनके पास कोई अमल है तो मैं वो लेना चाहता हूँ। क्या करेगा? मैंने कहा बस रूहानी दुनिया है, फ़ायदा होगा। फिर तो लोगों को तो भी नहीं बताएगा, मैं वादा करता हूँ। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं बताऊँगा, लेकिन यही तो तेरा नुकसान है, तो बताएगा लोगों, इसलिए तुझे नहीं मिलेगा। मैं क्यों? कहा तो नाअहल लोगों को बताएगा, वो तो ख़ास लोगों के लिए है, और नाअहलों को बताएगा, नाअहल फ़ायदा उठाएंगे, तो नाअहलों को तो फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। अब मैं इसका जवाब क्या दूँ कि नाअहलों को क्या फ़ायदा मिलना चाहिए? मैं इसका क्या जवाब दूँ? अब मेरे अंदर एक बेचैनी भी आए और बाज़ वक़्त गुस्सा भी आए। या अल्लाह, तेरा नाम है, इन्हें भी तो किसी ने दिया था। या अल्लाह, तेरे नाम की खातिर मैं इतने धक्के खाते फिर रहा हूँ। वो कितनी देर तो उन्होंने मुझसे कचारी की, सिंध में कचारी कहते हैं, मीटिंग को कचारी कहते हैं, कचारी कहते हैं। कितनी देर कचारी की। शाम का खाना आया, खैर उन्होंने मेरे साथ खाना इकट्ठा खाया, और कहेंगे ठीक है सुबह फिर हम मिलेंगे। चला गया। मैंने कहा कोई जवाब ही नहीं दिया। कह देता चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। निसी पूछा क्यों रोंदी, या एडा ज़ारो ज़ार न रो, बहनाल तसली देंदा चा, ते को गल लेंदा ना चार न रो, थोड़े उतले हाँ चा आके हाँ तेरा सांवल यार न रो, मेरे को रोंदा देखते आधा चा। कुछ भी नहीं, कुछ तसलियाँ भी नहीं, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। रात ऐसी फिर गुजरी। मुझे रोज़ उसके गम में सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, यही कुछ था। रात गुजर गई, सुबह का इंतज़ार। सुबह कोई 10-11 बजे के दरमियान वो साहब आए, फिर आके कहने लगे साईं हम कचारी करेंगे। आज 6 दिन, 5वां दिन हो गया आगे, आज 6ठा दिन शुरू हो गया। अब कचारी में पूछ रहे हैं क्या करते हैं, कौम क्या है। मैंने फिर कौम बताई, मेरी कौम ये है। अच्छा आपके बाबा का नाम, दादा का नाम, चाचा का नाम, फलां का नाम क्या है, क्या करते हो, किस तरह करते हो, कैसे हो, दुनिया की पंजाब के लोग कैसे होते हैं, तुम पंजाबी हो, कौन हो। तो कह रहे तेरे पंजाबी होने का पता मैं भी कर लेता हूँ। पीरे मेरा पीछे ना ऐसे हाथ देखा ना, कह रहे पंजाबियों के पीछे सारे ऐसे निकला हुआ होता है, ऐसे ना हाथ रखा पीछे। पता नहीं क्या सवाल में क्या बयान करूँ आपसे, ये क्या कहानियां बयान करूँ। मेरी तो कहानी लोग दास्तान समझेंगे, इसको अफसाना समझेंगे। आज 6ठा दिन है। कितना दिन? 6ठा दिन। और 6ठे दिन में हमारी फिर कहानी शुरू हो गई, फिर दास्तान शुरू हो गई। और मैं सूरत फातिहा का अमल लेने गया हूँ, जो कायनात का कुन फयाकुन की उसके अंदर तासीर है।
मेरा जी चाहता है वो सूरत फातिहा का अमल बताऊं, लेकिन दिल चाहता है पहले अपनी कहानी पूरी कर ही दूं। ये अंदर जो खुद है ना, ये अंदर का जो दर्द है, कितने सालों से लिए बैठा हूं, ये हवेली में आपको बयान कर ही दूं। है दास्तान बड़ी लंबी थी, दास्तान दराज भी और दिल को ताज भी, लेकिन कहाँ ये दिल के दिया जाए इसको तो। मैं चाहता हूं कि आपको ये पूरी कहानी सुनाऊं और पूरी दास्तान सुनाऊं और उस वजीफे के पूरे कमालात बताऊं। तो ये बकिया हिस्सा कल बयान करूंगा, इंतज़ार कीजिएगा। मुझे सूरत फातिहा के अमल की तलाश थी और मैं गली गली, करिया करिया, जगह जगह, राहें राहें फिर रहा था और ठोकरें खा रहा था, लोगों के लहजे, लोगों की नागवारियाँ। लेकिन एक मंजिल थी जो मुझे चलाए जा रही थी, वो मंजिल थी सूरत फातिहा। और मेरे जी में था कि सूरत फातिहा के उस राज को पालूं, उस भेद को पालूं। सांप ने तो नहीं काटा, बिच्छू ने भी नहीं काटा, पर मच्छरों ने इतना काटा कि एक दफ़ा मैंने अपने हाथ के ऊपर गिनना शुरू किया मच्छरों के काटने का। कोई 300-350 दफ़ा गिन के मैंने फिर छोड़ दी, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक इंसान का बाजू होता है ना, खुला होता है, वहाँ तक सारा। इतने मच्छर थे और इतने ज़्यादा उनकी चुभन होती थी। मैं मुसलसल एक जस्तजू में था। वो जो साहब जिनके वो दामाद जिनके मैं घर गया था, और छठा दिन था, पर छठे दिन मुझे मंजिल मिलती नज़र नहीं आ रही थी। वो हर दफ़ा के बाद मेरा तारुफ पूछते, मालूम ऐसे होता था जैसे उनके पास कोई डाटा मशीन है, वो टैली कर रहे हैं कि इसका तारुफ गलत है, ये सही है। वो किसी सियाफ़ी की तरह मुझसे इंटरव्यू करते थे कभी, और कभी ऐसे मेरे अंदर को टटोलते थे जैसे कोई तलाशी कर रहा है कि इसके पास कुछ चोरी का माल तो नहीं है। उन्होंने मुझे रिहाइश दी, खाना जो था ठीक है, लेकिन वो खाना नहीं था जो मेहमान को दिया जाना चाहिए, वहाँ यही ही ठीक था। मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं थी। मैं फितरत से अल्लाह की नेमत, कुर्बानी, मुजाहिदा आ जाए तो उस पर घबराता नहीं। अब मेरी ये चाहत थी कि वो किसी तरह मेरे साथ चलें और उनको इस पर राज़ी करें कि वो मुझे सूरत फातिहा का अमल दे दे। मेरी चाहत थी, मेरे अंदर की तलब थी। वो आते थे, बातें करते थे, कहते थे मैंने अपने फसलों में जाना है, ज़मीनों में जाना है, फिर मैं आता हूँ, तसल्ली करो आपका काम हो जाएगा। पर है वो बंदा बड़ा, मुझे तसल्ली भी देते थे, उस बंदे के बारे में बताते कि कोई शायद वो ना माने। यूँ दिन गुजर जाता था, फिर शाम ढले वो आते थे, और हैरत अंगेज़ बात यह है कि सीधा मेरे पास आते थे। उनका जिस्म वजूद बता रहा होता था, वो काम करके आए हैं ज़मीनों में। फिर आते थे, फिर बहुत सारी बातें करते थे, फिर पूछते थे ये चारपाई, आप अपने इलाके में चारपाई को क्या कहते हैं? अभी ऐसे अजीब सवाल है। रोटी को क्या कहते हैं? रोटी कहते हैं। आपके इलाके में शादियाँ कैसी होती हैं, उनका रिवाज क्या होता है? बंदर होता है ना, उसको नचाओ, ऊपर हो जाओ, फिर वो बेचारा ऊपर हो जाता है, ऐसे हाथ कर ले, फिर उसको नीचे कर ले। ये मैं पता नहीं कितनी बातें भूल गया हूँ मैं, बहुत साल पहले की बात है। आपके कितने सूट हैं? अब ये सवाल है। जूते कितने हैं? कितने बहन भाई हैं? ये तो कई बार पूछा, फिर वो भूल भी जाते थे, पता नहीं, या फिर पूछते थे या उनकी याददाश्त कमज़ोर थी। एक सवाल को बार बार दोहराते थे। 6 दिन गुजर गए। 7वें दिन मैं रात को उठा और खूब रोया, बस वो रोना काम आ गया। बहुत रोया, इतना रोया कि मैंने कहा मौला, मुर्शिद भी ले लिया तूने और मुखलिस भी ले लिए, और तेरा साथ भी नहीं है। अगर तेरा साथ होता तो मुझे दर दर की ठोकरें न लगती, मुझे लोगों की नागवारियों और लोगों की इन कैफियतों का सामना न करना पड़ता। पर रो के ऐसे सोया तो मुसल्ले पे ही वो टुकड़ों वाली सिंध का एक ख़ास अंदाज़ है, उसकी चाय नमाज बनी हुई थी, जिसमें आदमी अत्ताहियात में ही बैठ सकता था, छोटी सी थी। बस वैसे ही मैं ऐसे ज़मीन पे लेट गया तो मुर्शिद ख्वाब में आए, तशरीफ़ लाए, ऐसे सीने से लगाया और मैं बिलक बिलक के रोया। फरमाने लगे, तुझे याद है तुझे फ़लाँ वजीफ़ा दिया था? और मैं उनके सीने से लगाऊं और मैं अर्ज़ करूं, जी मुर्शिद। फरमाया, इससे ज़्यादा ठोकरों और कुर्बानियों से मुझे मिला था। तुझे याद है तुझे मैंने फ़लाँ अमल दिया था, फ़लाँ नक्श दिया था, फ़लाँ तावीज़। एक एक चीज़ दोहराई दोहराई दोहराई। अच्छा, वो दोहराते जा रहे थे, मेरा गम हल्का होता जा रहा था। उनके सीने के अंदर, दिल के अंदर की ठंडक, खुलूस, सच्चाई, मेरे पिछले सारे छाले, गम, ठोकरें, कांटे, भूख, प्यास, जागना, बेख्वाबी, इन सारी चीज़ों को बस ऐसे हल्का करती जा रही थी। तो कोई बात नहीं, मंजिल मिल जाएगी।
ہمیں اب اس بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تمہاری قربانی دیکھنی تھی اور تمہارا جمنا دیکھنا تھا اور تمہاری استقامت دیکھنی تھی۔ ایسی شاباش دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے بیٹا تیری استقامت بہت اچھی نکلی، تو جمع رہا، ناگواریوں پہ برداشت کرتا رہا، پریشان نہ ہونا، ہمیں اب اس کی بھی ضرورت نہیں۔ تو ایسا کر، صبح یہاں سے چلا جا، اسی بندے کے پاس جا، وہ تیرا انتظار کر رہا ہوگا۔ نیند کھلی نا تو ایک اذان کی آواز، اور اذان بغیر سپیکر والی میرے کانوں میں پڑی، فجر ہو گئی ہے۔ ایک احساس ہوا کہ فجر ہو گئی، تو میں اٹھا۔ اب میرے جی میں آئے کہ بس میں یہاں سے نکل جاؤں، لیکن میں نے کہا اخلاقاً اچھا نہیں کہ میں ان کی اجازت کے بغیر، ان کو اطلاع دیے بغیر چلا جاؤں۔ ان کے اوطاق سے، اوطاق کہتے ہیں ڈیرا، ان کا کوئی مہمان خانہ جو بھی ہے۔ میں بے تاب ان کے انتظار کرتا رہا۔ اس دوران وہی کھانا آیا، بس کھایا، پر کیفیت کچھ اور تھی۔ وہ صاحب آئے تو میں پہلے انتظار میں تھا، تو میں نے کہا جی میں اجازت چاہوں گا واپسی کی۔ کیوں سائیں وہ عمل؟ میں نے کہا جی بس آپ کی مہمانی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ کہنے لگے میں ان کو کہوں گا، ماننا نہ ماننا ان کی بات ہے۔ میں نے کہا بس آپ دعا فرما، آپ کے مہمان نوازی کی، میں آپ کے پاس رہا، آپ کا نہایت مشکور ہوں، آپ کی مہربانی ہے۔ میں نے ان کا جی بھر کے شکریہ ادا کی۔ وہ حیران بھی تھے، پریشان بھی تھے، ان کو حیرت بھی تھی کہ عجیب انسان ہے، ایک پل میں اس کو کیا ہو گیا۔ یہ حیرت کی ملی جلی کیفیتیں اس کے ساتھ تھی۔ میں آ گیا، پھر وہی کھلی ویگنیں، وہ ایک ڈالے، پھر وہی راستے، وہی چیزیں، پھر وہی سفر، کبھی پیدل کا، کبھی تانگے کا، کبھی کچے راستوں۔ واپس ان کے پاس پہنچا میں۔ جب میں پہنچا تو شام ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ روٹی تو ملے گی نہیں۔ میں نے راستے میں ایک جگہ روٹی کے اوپر سالن رکھوا لیا، رکھوا کے اخبار لے کے، میں نے اس کو، ایک رومال تھا میرے پاس، میں نے اس میں باندھ لیا۔ جب میں وہاں گیا تو وہ شخص بے تابی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں جاتے ایسے کرنے لگا، سائیں معاف کر دیں۔ میں کہا بڑے ہیں، میں تو چھوٹا ہوں۔ کہہ رہے نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ میرا ہاتھ پکڑا، کہہ رہے کھانا؟ میں نے کہا میں لایا ہوں۔ کہہ رہے نہیں، میں نے پہلے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ میں نے کہا کھانا تو میں اپنا ساتھ لایا ہوں کہیں سے۔ یہ دیکھیں، میں نے کھولا، اخبار تھی، اخبار رومال میں، اس میں روٹی، 2 روٹی تھی، تھوڑا سا سالن تھا، پتلی سی روٹی، چھوٹی سی، 1 روٹی کے برابر۔ اچھا کھانا پکا ہوا تھا، مجھے کھلایا، اور کھلا کے کہنے لگے آپ کی ملاقات مجھے بڑی مہنگی پڑی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا رات کے آخری پہر میں اذان سے پہلے ایک بابا جی ہیں، اس شکل کے بابا جی، وہ میرے پاس آئے، مجھے انہوں نے تھپڑ مارے۔ ان کے پاس ایک جوتا تھا، مجھے جوتے مارے، اور کہنے لگے میرا بیٹا تیرے در کی غلامیاں کرتے رہے، تجھے پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، اور تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، تو نے اس کو خالی بھیج دیا، تجھے شرم نہیں آیا، تجھے حیا نہیں آئی۔ مجھے بہت مارا، میں معافی مانگتا رہا، اور ان کے ساتھ طاقتور ترین کوئی بلائیں تھیں ادھر ادھر، کہ اگر میں ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہوں واپس، میں طاقتور تھا، وہ کمزور تھے، تو بلائیں انتظار میں تھیں مجھے کھا جاتی۔ بہت خطرناک بلائیں تھیں، اور ساتھ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تھا، وہ جل رہا تھا، اور اس بات کا اشارہ تھا کہ اٹھا کے تجھے اس میں پھینک دیں گے۔ اور مجھے ایک احساس ہو رہا تھا، مجھ جیسے بخیل، کنجوس، شوم، وہ پہلے سے اس میں جل رہے ہیں، ان کی چیخ و پکار، ان کی آوازیں مجھے آ رہی تھیں۔ بس ایک خوف کا ایک منظر تھا انوکھا جو میں دیکھ رہا تھا، اور میں ان سے معافی مانگ رہا تھا، اور مجھے بہت مارا۔ پھر اپنے بدن سے مجھے داغ دکھائے، تھپڑوں کے داغ دکھائے، انگلیوں کے نشان، ہاتھوں کے نشان، جوتوں کے نشان، تازہ تازہ، اور ایک نشان ہوتا ہے، ایک اوپر ابل آتا ہے، اتنا سخت نشان ہوتا ہے، یعنی جیسے بندہ ہاتھ لگائے تو کھال بھی ادھڑ آئے گی، ایسی نشان، جیسے کسی کو نا بہت زیادہ مارا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے۔ مجھ سے فرمانے لگے کھانا کھا لے، آپ سوئیں، آپ تھکے ہوئے ہیں۔
صبح فجر کے وقت آؤں گا، آپ کو وہ عمل شروع کراؤں گا اور پھر میں دوں گا امانت، پر آج تک میں نے کسی کو نہیں دی۔ لیکن میرا ایک واقعہ بھی آپ کو سننا ہوگا صبح کہ یہ میں نے عمل کہاں سے حاصل کیا اور کیسے حاصل کیا، اس لیے میں کسی کو نہیں دیتا، کیونکہ خود میرا حاصل ایسا ہے کہ وہ خود ایک بہت بڑی داستان ہے، اس لیے میرا جی نہیں چاہتا میں کسی کو دوں۔ صبح ہو گئی، رات کچھ پہلی ہی رات تھی، مشروع کے باوجود مجھے بڑی نیند اچھی آئی۔ فجر کے بعد وہ صاحب آئے، ہم نے اکٹھی فجر کی نماز پڑھی، مجھے مکھن کھلایا، مجھے پراٹھے کھلائے، مجھے لسی پلائی، مجھے ایک سالن تھا سبزی کا وہ کھلایا، مرغی کا سالن دیسی پکی ہوئی وہ کھلائی، بہت کھانے کھلائے، اور بار بار کہتے تھے، روتے تھے، معاف کر دے سائیں، معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں ہے آپ کے پیچھے داتا حضور کا ہاتھ ہے، آپ کے سر پہ انہی کا ہاتھ ہے۔ میرے پاس لوگ آتے تھے، معاف کر دے، بار بار کہتے، اور یقین جانیے اس شخص کی معافی کیفیت ایسی تھی، مجھے ہی رونا آ گیا، ترس آ گیا کہ یا اللہ میری غلطی ہے، میں نے ضد کر بیٹھا کہ میں لے کر جاؤں گا اور میں ادھر ادھر دھکے کھاتا رہا، شاید میری ہی وجہ سے بیچارے کو سزا ملی، اور میں نے خود معافی مانگنا شروع کر دی۔ اب میں نے معافی مانگی تو بیچارہ اور پریشان ہو گیا کہ آپ کیوں معافی مانگتے ہیں۔ میں وہ داستان کیسے بتاؤں؟ یاد رکھیے گا، الفاظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے، کیفیات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کیفیات تھیں عجیب و غریب جو عام عقل انسانی شعور احساس کچھ نہیں کر سکتا۔ کبھی وہ روئے، کبھی میں روؤں، کبھی وہ معافیاں مانگے، کبھی میں مانگوں، وہ معافیاں وہ مانگے جس نے مجھے در در خوار کیا تھا، میں معافیاں مانگوں کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی بڑی سزا مل گئی۔ بس یہ کشمکش تھی، اس میں ندامت دل میں، میرے دل میں ندامت، پھر قرآن پاک اٹھا کے لے آئے۔ ایک ہاتھ کا لکھا ہوا کلمی مخطوطہ تھا، لکھا ہوا قرآن پاک تھا، ہاتھ کا لکھا ہوا کلمی قرآن تھا، اس پہ سورت فاتحہ نکالی، مجھے کہنے لگا پڑھے، میں پڑھتا رہا، کہنے لگا جب تک میں نہ کہوں آپ پڑھتے رہیں، اس کو اور دیکھ کے پڑھنا ہے، انگلی نہیں رکھنی، کیوں؟ ورقہ بہت خستہ تھا، ٹوٹ جاتا تھا۔ میں پڑھتا رہا، حتیٰ کہ اشراق ہو گئی، مجھے پتہ نہ چلا، چاشت ہو گئی، مجھے پتہ نہ چلا، 10-11 بج گئے، پتہ نہ چلا، 12 بج گئے، پتہ نہ چلا، سورج سر پہ آ گیا، میں سورت فاتحہ پڑھتا رہا، آخر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیٹھ پہ کہنے لگا سائیں بس، آپ کو میں نے سورت فاتحہ بخش دی۔ اور یہ جب اس نے بخش دی نا تو وہ ڈوب گیا، رو پڑا، اور ایسے ہاتھ رکھ کے پلک کے رونے لگا، میں نے نیت کی تھی یہ مجھے ملی ہے، میں قبر میں لے کے جاؤں گا، یہ پہلا شخص ہے جس نے مجھے بے بس کر کے لے لیا مجھ سے۔ اور کہنے لگا سائیں مجھے اب پتہ چلا، میں دل سے دے رہا ہوں، اور آپ کی 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں کو۔ کہا کہ اب آپ اس سورت فاتحہ کے عامل ہیں، اب اس سورت فاتحہ کو اگر اب آپ کھانے کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 دفعہ پڑھیں گے تو اب لفظ سنیں جو اس نے کہے اور میں نے پائے، اور جس کو دیے اس نے پائے، تو فرمایا 7 آسمانوں کی برکات اور 7 زمینوں کے خزانے اسے ملیں گے۔ اللہ، 7 آسمانوں کی برکات من السماوات والارض، اور 7 زمینوں کے خزانے اسے ملیں گے جو ہر کھانے اور پینے کے دوران 7 بار سورت فاتحہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے گا۔ ایسا یہ عمل ہے، بس یہی کچھ ہے۔ آپ یقین جانیے جب اس نے یہ عمل دیا، قرآن پاک کو بند کیا اور وہ گھر رکھنے گیا، بہت رویا، مولا تیرا نام اتنی مشکل سے ملتا ہے، اور تیرے نام کے متلاشیوں نے کیا کیا قربانیاں کی ہوں گی، کیا کیا مجاہدے کیے ہوں گے، مولا میں نے تو تھوڑی سی قربانی کی، میرے لیے بہت بڑا پہاڑ ہے، اور بہت بڑی میرے لیے ایک داستان اور کہانی ہے۔ متلاشیان حق
حق کے متلاشی۔ میں امام ترمذی کے مزار پہ کھڑا تھا، حکیم ترمذی کے مزار پہ، ترمز میں، روس میں۔ ایسے سامنے دریائے آمو تھا، ایسے کھڑا تھا اور ایک دم میری اچانک سوچوں کے دھارے کہاں چلے گئے۔ کتنے درویش ایسے تھے جنہوں نے دریائے آمو میں کھڑے ہو کر، دریائے آمو روس کے بڑے دریاؤں میں ہے، وہ بہت بڑا دریا، بہت بڑا دریا، اس کے ادھر افغانستان ہے۔ مولا، اس دریائے آمو میں کتنے درویشوں نے چلے کیے، کتنے درویشوں نے تیرا نام لیا، کتنے درویشوں نے اس دریائے آمو کو کشتیوں کے ذریعے پار کیا اور اللہ کی تجلیات اور کمالات دیکھیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے دریائے آمو کے اپنا پیندے میں، نیچے تہہ میں روحانیت اور معرفت کے خزانے پڑے ہیں۔ یہ ان کو پتہ ہے جو جانے، ہم نے سنے۔ لوگوں نے کتنے مجاہدے کیے ہوں گے۔ ہر کھانے اور پینے کے درمیان 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لینا کون سا مشکل؟ وہ وظیفہ دے دیا، وہ تسبیح دے دی، وہ اسم اعظم دے دیا، جس کے حاصل کرنے کے لیے میں نے اتنی جان ماری تھی، اور جس کے حاصل کرنے کے لیے میں نے اتنی کوشش کی تھی، اور جس کے حاصل کرنے کے لیے بس کہتے نا ہڑ بال دیے تھے، جس کے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی قربانی، کوئی مجاہدہ، کوئی ناگواری نہیں آئی۔ آپ کو پلیٹ میں ایک عمل ملا ہے، پر اس عمل سے پہلے جنہوں نے میری کل کا درس نہیں سنا وہ ضرور سنیں گے، اور اگر میں اس سارے واقعے کو بیان کرنا شروع کرتا ہوں تو 2-2.5 گھنٹے کی داستان ہے ناگواریوں کی، اور میں آپ کو سناتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں، یقین والے سبحان اللہ کہتے جائیں اور بے یقین کہتے جائیں کہ یہ کیا کہانی ہے، طوطا کہانی، اور کیا دکانداری ہے، اور کیا شعبدے بازی ہے۔ دیکھو بات سنو، دکانداری شعبدے بازی تو تب کروں کہ یہ ایک میں گیا تھا ہمالیہ کے پہاڑ پہ، وہاں ایک پتھر ملا تھا، اس میں سے مجھے ایک دوائی ملی تھی، میں نے ایک دوائی بنائی، ایک پڑیا 5000 روپے کی ہے، جو کھائے گا وہ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ یا تو میں اپنی داستان کے بعد پڑیا بیچوں اور آپ کہیں کہ تو داستانیں سناتا ہے، ایسا ممکن نہیں۔ یا میں اپنی داستان کے بعد کوئی دوا بیچوں، یا کہانی کے بعد کوئی تعویذ بیچوں، یا میں کوئی چیز، کوئی نفع، دنیاوی نفع حاصل کروں۔ مجھے ان داستانوں کے بعد آپ سے کیا لینا ہے؟ صرف ایک بات کا احساس دلانا ہے کہ کوئی چیز کی بے قدری نہ کرنا، اگر مفت میں مل جائے اور سہولت سے مل جائے، اور کسی چیز کی بے قدری نہ کرنا اگر وہ نعمت آسانی سے میسر ہو۔ اگر بے قدری کرو گے اللہ نعمت چھین لیتا ہے، اور بے قدری کرو گے اللہ انعامات کی بارش جو ہونی ہے بند کر دیتا ہے، اور بے قدری کرو گے اپنی عطاؤں کی، اپنے فضل اور کرم کی نعمتوں کو ہمارے لیے ہم خالی ہو جائیں گے، وہ نعمت اٹھا کے کسی اور کو دے دے گا۔ کسی ایک اللہ والے کے بقول یہ لفظ بھی یاد رکھیے گا، لوگ ہجرت کرتے ہیں، پرندے ہجرت کرتے ہیں، نعمتیں بھی ہجرت کرتی ہیں، آج اس کے پاس ہیں تو کل اس کے پاس ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنے ہر کھانے پینے میں، اس کے کمالات کے لیے اتنا کہنا کافی ہے، 7 آسمانوں کی برکات، چاہے وہ رزق، عزت، صحت، نور، نورانیت، روحانیت، رزق روحانی، رزق جسمانی، کمالات، برکات، خیریں، راحتیں، رحمتیں، عافیتیں، نسلوں کے لیے شادیاں، خوشیاں، نصیب، مقدر، اور 7 زمینوں کے خزانے اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا، جو سورۃ فاتحہ 7 بار اپنے ہر کھانے اور پینے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے گا، کوئی مشکل نہیں۔ وضو اس کے لیے شرط نہیں، پاکی ناپاکی اس کے لیے شرط نہیں، قبلہ رخ ہونا اس کے لیے شرط نہیں، کعبہ کا سایہ اس کے لیے شرط نہیں، کعبہ کا دروازے کے سامنے ہونا اس کے لیے شرط نہیں، صفا شرط نہیں، مروہ شرط نہیں، مزدلفہ شرط نہیں، عرفات شرط نہیں، مینا شرط نہیں، بیت المقدس کی چھت کے نیچے شرط نہیں، اخلاص، خلوص، سچا یقین شرط ہے،
اللہ کے وعدوں پہ یقین شرط ہے، جو کرے گا اللہ اس کو آنکھوں سے دکھائے گا۔ میں تو سالہ سال سے بتا رہا ہوں، اور سالہ سال سے رب نے آنکھوں سے دکھائے، منظر دکھائے، برکات، ثمرات، کیفیات، کمالات، حالات، واقعات، مشاہدات، تحیرات، حیرت انگیز چیزیں۔ عمل بڑا چھوٹا سا تو بہت کمال عمل ہے، پر تاثیر عمل ہے۔ آئیں اس کی قدردانی کریں، اور میری ٹھوکروں اور میرے دھکوں کو نہ دیکھیں، بس یہ دیکھیں کہ فقیر نے تحفہ کیا دیا ہے۔ وہ میری ٹھوکریں اور میرے دھکے میرے تک ہیں، انشاءاللہ اللہ ان ٹھوکروں اور دھکوں کی کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کر کے عصر کے بعد اور 19 بار مغرب کیا ملے گا؟ اس میں اللہ جل شانہ نے